بند ہوں گے نام ان کے مٹا ہرگز نہ پاؤ گے، قلم بند ہوں گے نام ان کے مٹا ہرگز نہ پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک رضوی میڈیا TLP کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر کے تمام دوستوں تک شیئر کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حاضر و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیریت سے ہوں گے۔ حاضرین کرام، آپ نے یہ ویڈیوز کے مناظر دیکھے جس میں ترین لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترین لبیک پاکستان کے جو کہ رحیم یار خان کے ضلعی امیر ہیں، بخش حسینی صاحب کو آج عدالت پیشی سے گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ تازہ ترین تھی جو آپ نے ویڈیوز کے مناظر دیکھے ہیں، جس میں انہیں آج عدالت نے جو کہ انہیں بلایا تھا، تو اس حوالے سے آج پیشی پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جو کہ آپ یہ قانون سمجھتے ہیں پاکستان میں کیسا قانون چل رہا ہے، جو کہ انہیں عدالت نے بلایا ہے، تو اس حوالے سے جب کوئی پیشی پر آ جائے تب بھی گرفتار کرنا ہے، اب بعد میں بھی آپ نے گرفتار کرنا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا آپ اگر پیشی پر آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ قانون کی بالکل کسی کو سمجھ نہیں ہے، جیسا کہ آپ عدالت بلا رہی ہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کو ہم کہیں گے کہ جناب آپ نے عدالت کی بات نہیں مانی، تو اس لیے آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو آج اگر وہ پیشی پر آ بھی گئے ہیں تو انہیں گرفتار کرنے کا کیا جواز ہے؟ تو یہ سوچ سے بالاتر ہے۔ اسی طرح ہی ہمارے شاہ صاحب ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا، علامہ فاروق الحسن صاحب کو انہیں گرفتار کیا گیا۔ جو ہمارے شاہ صاحب ہیں ظہیر الحسن شاہ صاحب، جو کہ عدالت پیشی پر گئے ہوئے تھے، انہیں بلایا گیا، تو وہاں سے ان کی بات بھی نہیں سنی اور بلایا بھی گیا اور ساتھ بات سنی تک بھی نہیں، اور فوراً ابھی انٹرویو ہوئے ہیں اندر، تو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ سوچ سے بالاتر ہے۔ اور جو امیر محترم حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی جو رہائی اتنی دیر کر دی جا رہی ہے، تاریخ پر تاریخ ڈالتے جا رہے ہیں، تو یہ خاص مشن پر لگے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں، جس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بل جو کہ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ بل پاس ہو گیا، لیکن کچھ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ بل پاس ابھی نہیں ہوا۔ تو یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں تو یہ قانون کس قسم کا پاس کیا گیا، جو کہ پورے عالم اسلام کا دل دکھا ہوا ہے کہ اسلامی ملک میں ہوتے ہوئے ہوتا نا کہ کوئی یورپ ہوتا یا کافروں کا ملک ہے، وہاں پر اگر یہ قانون ہوتا تب بھی ہمیں دکھ ہوتا۔ تو یہ اتنا بڑا دکھ ہے سب کو کہ اسلامک ملک ہو کہ اس ملک میں یہ کام ہو رہے ہیں کہ 18 سال سے قبل کوئی بھی نوجوان ہے تو وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کافر ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ پاکستان کے قانون کے مطابق اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے، اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہ اندازہ کر سکتے ہیں، تو جو کافر ہے وہ مسلمان ہونا چاہے گا تو اس کے دل میں کیسا ذہن، کیسا اس کا کام کرے گا، اس کے دل میں کیسی بات آئے گی، یار یہ ملک ہے اور اس میں مجھے اسلام میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، تو اس کا پھر ذہن بدل سکتا ہے۔ اگر وہ اسلام میں آنا چاہے تو اس کے بعد پھر ذہن بدلے تو اس سے کیا تاثرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلام میں بالکل ایسا نہیں ہے، جب چاہے جیسے چاہیں وہ اسلام میں داخل ہو سکتے۔ اب جیسے کہ معلوم ہے آپ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی چھوٹی عمری میں ہی اسلام قبول کر لیا، تقریباً 10 سال کی عمر میں، جو کہ ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، چاہے سب سے زیادہ نوجوان نسل یعنی کہ 10 سے 12 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ ایسا اسلام ہے جس میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے، کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں کسی کو بھی زبردستی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اسلام قبول کریں، کیونکہ اسلام نے اس سے منع فرمایا گیا۔ تو یہ کون ہوتے ہیں کہ اگر 18 سال کا ہو گیا تو اس سے قبل
اسلام نہیں قبول کر سکتا تو اس کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا عدالت کی جانب سے۔ یہ پاکستان میں قانون پاس ہونے جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی اسلام قبول کرتا ہے 18 سال سے پہلے والا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی، جرمانہ کیا جائے گا۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، سب کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن اللہ پاک سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔